چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مرجعِ عالم یہی سرکار ہے، بارک اللہ مرجعِ عالم یہی سرکار ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو حسن دیا گیا، وہ حسن مصطفیٰ کریم کے حسن کا پرتو صدقہ ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کو اللہ نے کثیر معجزات عطا فرمائے۔ اگر آپ اپنے عصا کو پتھر پہ مار دیتے تو چشمے نکل پڑتے، اگر اپنے عصا کو زمین پر ڈال دیتے تو اژدہا بن جاتا، اگر آپ اپنے دست مبارک کو اپنی بغل میں کرتے سامنے دکھاتے وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار معجزات عطا کیے، آپ مردوں کو زندہ کر دیتے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام چلتے، جس کو قرآن نے کہا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، روح القدس کے ذریعے ہم نے ان کی مدد فرمائی اور تائید کی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا کہ وہ اپنے عصا کو اگر پتھر پر مار دیں تو پانی کے چشمے نکل پڑیں، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی کے چشمے نکل پڑے، مصطفیٰ کے انگلیوں کی گھائیوں سے پانی کے چشمے نکل پڑے۔ کیا خوب کہا بریلی کے تاجدار نے، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے، اور مصطفیٰ کریم کے ہاتھ میں پتھروں نے کلمہ پڑھ لیا، اور مصطفیٰ کے قدم اگر پتھروں پر پڑ جاتے تو آپ کے قدموں کے نشان بن جاتے۔ اور یوں ہی نہیں بلکہ عرب کا وہ صحرا، عرب کی وہ سرزمین جو سخت زمین ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جہاں نرم زمین ہوتی ہے وہاں کے لوگ بھی نرم ہوتے ہیں، اور جہاں سخت زمین ہوتی ہے وہاں کے لوگ بھی سخت ہوتے ہیں۔ ہندوستان کی زمین نرم ہے تو یہاں کے لوگ نرم ہیں۔ عرب کی زمین اور مکہ المکرمہ کی زمین جو چاروں طرف پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے، پتھریلی زمین ہے، وہ پہاڑوں کے رہنے والے اور وہ پتھر دل لوگ جو کفر و گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، اور کفر و گمراہی کے دلدل میں ایسے ڈوب چکے تھے وہ کسی چیز کی تمیز نہیں کر رہے تھے، ایسے ماحول میں میرے آقا اس عرب کی سرزمین میں پیدا ہوئے، اور آقا کریم نے ایسا اپنا نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ تمام لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے اور آپ کے قدموں پہ گر گئے اور مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے انہیں ہدایت ہی نہیں دی، ان مردہ اور پتھر دلوں کو ہدایت ہی نہیں دی، بلکہ حضور نے انہیں ایسا رہبر اور رہنما بنا دیا کہ ایک پنڈت شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک عرب نے آدمی کا بول والا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول والا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا کیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کی دولت دی گئی۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے والد ماجد عبد الرحیم صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور دیکھنے کے بعد حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا انا املح اخی یوسف اصبح، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا ہے۔ یا رسول اللہ، حضرت یوسف کو دیکھ کر کے دو مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، لیکن یہاں ایسا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا۔ حضور نے فرمایا اے عبد الرحیم سنو، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، لیکن میرے
حسن کو اللہ رب العزت نے لوگوں سے چھپا کے رکھا ہے. اگر میرا حسن بے نقاب کر دیا جاتا تو لوگ تاب نہ لاتے, بے ہوش ہو کر کے مر جاتے. اللہ اکبر. جتنے معجزات نبیوں اور رسولوں کو اللہ نے عطا فرمائے تھے وہ سارے معجزات حضور کو دے دیے گئے, اور حضور کی ذات بالا صفات خود معجزہ بن کر کے دنیا میں تشریف لائی. مولا روم رحمت اللہ علیہ کیا خوب کہتے ہیں, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری, آنچے خوبا ہما دارند تو تنہا داری, آنچے خوبا ہما دارند تو تنہا داری. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا گیا, اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر لفظ لکھ لیا گیا, اور حضور کا ہر فعل نوٹ کر لیا گیا, اور امت برہومہ تک پہنچا دیا گیا. اللہ اکبر. ایسے کسی نبی کی ہسٹری اور اس کی تاریخ نہیں لکھی گئی جیسی تاریخ ہمارے اور آپ کے نبی کی لکھی گئی ہے.